اور یہ تو صرف باہر کی آزمائشیں تھیں. پھر اندر کی آزمائش ایسی آئی کہ اللہ نے ایسی بیماری بھیج دی کہ سارے جسم پہ آبولے نکلے، آبولے پڑے سارے جسم پہ، اور اس کی وجہ سے سارا جسم زخمی ہو گیا. زخموں کو خشک کرنے کے لیے راگ ڈالتے رہے. یہ بات تفصیل روایت میں ہے کہ کیڑے پڑ گئے، وہ غلط ہے. یا آپ جو ہے نا وہ کوڑی میں پڑے رہے، یا وہ کوڑے میں پڑے رہے، کوڑے کے ڈھیر میں پڑے رہے، یہ بھی انبیاء کی نفاست کے خلاف، نظافت کے خلاف. صریح حدیث میں اور مرفوع حدیث میں ان کی تفصیلات نہیں آئیں. تفسیری روایات ہیں جن کو اسرائیلی روایت کہا جاتا ہے. وہ اگر عبداللہ ابن عباس سے ان سے منقول ہو تو انہوں نے بھی یہود و نصارہ سے سنی ہوگی، اور اگر ان کے شاگردوں میں سے کسی سے منقول ہو تو انہوں نے بھی ان سے سنی ہوگی. تو اسرائیلی روایت کو میں پہلے بھی حکم بتا چکا ہوں، اگر قرآن و حدیث کے موافق ہیں تو پھر تو لینا لازم ہے. اگر موافق ہے پھر تو قرآن سے اس کی تصدیق ہو رہی ہے، وہی کچھ ثابت ہو رہا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، اور اس کو لیا جائے گا. اور اگر قرآن کے خلاف ہے تو پھر رد کیا جائے گا. قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو رد کیا جائے گا. جیسے داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، نعوذ باللہ کہ اپنے سپہ سالار کی بیوی پہ عاشق ہو گئے، سپہ سالار کو قتل کرا دیا اور خود بیوی سے نکاح کر لیا. تو یہ تو شریع کفر ہے. ایسے ہی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اسرائیلی روایت کہ وہ جادو کے ذریعے حکومت چلاتے تھے، حالانکہ قرآن میں صریح اس کا انکار ہے. وما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر نہیں کیا تھا. اس وقت جادو اور تقریباً ہر دور میں وہ تو کفری اور شرکیہ باتوں پہ مشتمل ہوتا ہے جادو. تو سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر نہیں کیا تھا، وہ تو اللہ کے نبی تھے. وہ اللہ کی مشیت سے، اللہ کی تائید سے اور نصرت سے حکومت چلا رہے ہیں. ان پہ بھی آزمائشیں آئیں. جب آزمائشیں آئیں تو پھر تو ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام اپنے آپ کو نہ بچا سکے. اللہ نے ہر انسان کا ہر رخ دکھایا کہ دیکھ جہاں فلانے انسان کا اتنا بڑا مقام ہے تو وہاں اس مقام کے باوجود بھی میرا محتاج ہے، میری مخلوق ہے، اور مخلوق ہونے کی وجہ سے کمزور ہے میرے سامنے، اور میرا ہی محتاج ہے. اور انبیاء کے بارے میں تو ساری آیات میں کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی مناجات پیش کرتے تھے، اللہ سے مناجات کرتے تھے اور اپنی ضروریات اللہ سے مانگتے تھے. تو بہرحال اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو رد کیا جائے گا. میں نے دو مثالیں دی مختصر، ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں. اور اگر موافق ہے تو لیا جائے، اور اگر نہ موافق ہے اور نہ خلاف ہے تو اس پہ سکوت اختیار کیا جائے، نہ تصدیق اور نہ تردید تکذیب. تو بہرحال جو کچھ آپ کو کہا گیا بھی اسرائیلی روایات میں سے، تو بظاہر قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، تو اس لیے علماء ایسی روایتیں پھر کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. تو بہرحال اور یہ اسرائیلی روایت اس طرح آئی تفسیر میں کہ صحابہ نے پوچھا اہل کتاب سے کہ بھئی جو ہماری کتاب میں تمہارے واقعات ہیں اس کے بارے میں تمہاری کتابیں کیا کہتی ہیں. تو اس میں انہوں نے بتایا اپنی کتابوں میں جو کچھ تھا. تو آپ کو پتہ ہے ان کی کتابوں میں تو گڑبڑ زیادہ ہوئی ہے، تو اس لیے انہوں نے ساری باتیں جب بتائی ان میں بہت ساری غلط بھی تھی. اس لیے یہ اللہ کے انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پھر علماء کی محنت ہے کہ انہوں نے دین کو چھانٹی کر کے ہمارے سامنے پیش کیا. آج ہمیں جو قدر نہیں ہے قرآن کی، دین کی، حدیث کی، اس وجہ سے کہ گلی گلی، محلے محلے، مسجد مسجد میں ہمیں حدیث بھی مل رہی ہے، ہمیں تفسیر بھی مل رہی ہے، ہمیں قرآن مل رہا ہے، اور ہمیں نماز، کلمے، دعائیں، ساری چیزیں، مسائل وہ مل رہے ہیں، کہ ہمیں قدر. تو بہرحال
کیڑوں والی والا غلط ہے، اور وہ پوڑی میں پڑے رہے، یہ بات بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ باقی آبرے نکلے تھے سارے جسم کے، چھالے نکلے تھے، بالکل یہ بات بھی ہے۔ تو اور بظاہر ہے پھر نبی آتا ہے اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس حالت میں پھر لوگ ان کے پاس کیسے آتے؟ انسان کو اللہ نے نفیس پیدا کیا، نفیس پیدا کیا، تو پھر لوگ کو کیسے استفادہ کرتے؟ اس لیے یہ بات ہے کیڑوں والی، اور وہ پڑے رہے اس میں گندی جگہ میں، یہ بات تو غلط ہے۔ بہرحال جسم میں یہ تکلیف ہوتی کہ چھالے نکلے، اور بڑی اس سے جو ہے نا بڑی تکلیف ہوتی تھی آپ کو، آپ راگ ڈال کے وہ زخموں کو خشک کرتے تھے۔ اسی طرح 17 یا 18 برس رہے وہ، معمولی نہیں، زبان سے کہنا تو آسان ہے، گزارنا مشکل ہے۔ بیماری میں آدمی کو چند دن بھی نہیں گزرتے، 17-18 برس اس طرح رہے۔ اور وہ ایوب علیہ السلام جو لوگوں پہ خرچ کرتے تھے، اب حالت یہاں تک پہنچی کہ ضروری اخراجات اور ضروریات، کھانا پینا، اس کے لیے بھی ان کے پاس جو ہے کچھ نہیں تھا۔ اور ایوب علیہ السلام کی بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے وہاں سے 2 وقت کی روٹی میسر آتی، بڑی وفادار خاتون تھی، نیک خاتون تھی، شوہر کو اس حالت میں چھوڑا نہیں، خدمت کی۔ حالانکہ بعض انبیاء کی بیویاں تو کافرہ رہیں، لیکن وہ فرمانبردار اور خدمتگار تھی۔ ان سے غلطی یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ، اور در حقیقت میں کرے تو غلطی بھی نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے اللہ کے انبیاء شرک کو نہیں برداشت کر سکتے، یا جس چیز سے شرک کی بو آئے